نمبر 16 میں الذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، تو بخش دیجئے ہمیں، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وقنا، اور بچا لیجئے ہمیں، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ الصابرین، آیت نمبر 17 دیکھیں، ان کی صفات بتائی جا رہی ہے۔ الصابرین، صبر کرنے والے، جمے رہنے والے، والصادقین، اور سچے، والقانتین، اور فرما برداری کرنے والے، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین، اور بخشش طلب کرنے والے، بالاسحار، سحر کے اوقات میں۔ اچھا، یہاں پہ پیچھے ہم نے جو بات پڑھی تھی، وہ متقین جو ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے آپ پر، آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ آپ دیکھیں، ہمیشہ سب سے بڑی جو فکر ہوتی ہے نا، وہ کس چیز کی ہوتی ہے؟ اپنی بخشش کی۔ اور متقین کے عباد الرحمن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں کہ وہ اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کا عذاب ٹال دیجیے، کیونکہ وہ بہت ہی، ان عذابہ کانا غراما، وہ بہت ہی سخت عذاب ہے۔ تو یہاں پہ ایمان لانے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ہمارے گناہ معاف کر دیں۔ تو ایمان لانا یعنی اللہ کو مان لینا، ایکسیپٹ کر لینا ہر لحاظ سے، اور پھر یہ کہنا اللہ آپ ہمیں بخش دے، تو پھر اللہ کی بخشش قریب ہو جاتی ہے۔ جب 17 آیت ہم نے پڑھی تو اس میں صبر کرنے والے ہوں۔ صبر کا مطلب کہ مسلسل جدوجہد کرنے والے۔ نمبر 2 ان میں کیا کوالٹی؟ سچے، سچائی جب انہوں نے دیکھ لی تو اس کے اوپر قائم ہے۔ نمبر 3 فرما برداری کرنے والے، یعنی وہ ہر معاملے میں اللہ کے حکموں کا اور اللہ کی باتوں کا لحاظ کرتے ہیں، فرما بردار ہے انتہائی۔ پھر 4تھ پوائنٹ کیا ہے؟ خرچ کرنے والے۔ اب آپ دیکھیں کہ صبر کنٹینیوس اسی ٹریک پر قائم ہے، ایمان ہی کے اس پر لیول پر ہی ہے۔ نمبر 2 سچائی میں وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ نمبر 3 کسی بھی معاملے میں وہ اپنا سر جھکائے گا اللہ کے آگے۔ چوتھی بات یہ بولی کہ جب خرچ کی بات آتی ہے تو وہ اس میں بھی پیچھے ہیں۔ 5واں پوائنٹ جو تھا کہ وہ سحر میں استغفار کرتے۔ سحر میں ہر کوئی استغفار نہیں کرتا، عام تو استغفار ہر کوئی کر لیتا ہے، لیکن سحری میں خاص طور پر اٹھ کر استغفار یہ ہر کوئی نہیں کرتا۔ تو یہ ایک کوئی خاص عمل ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا، جیسے راتوں کی قیام کو اور تہجد کو۔ صحیح ہے؟ اچھا، یعنی یہ کوالٹیز ہمارے اندر آئیں گی تو ہمیں اللہ کہہ رہے میں تم کو اس دنیا سے بہت بہترین زندگی دے سکتا ہوں۔ آیت نمبر 18 شہید اللہ انہ، گواہی دی اللہ نے اس بات کی کہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے، والملائکہ، اور فرشتوں نے، واولو العلم، اور علم والوں نے بھی، قائمت، جو قائم ہے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، لا الہ الا ہوا، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، العزیز، غلبے والے، الحکیم، حکمت والے۔ کہنے اللہ نے خود گواہی دی ہے اس کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی اور گواہی دے یا نہیں دے، اللہ نے تو اپنی گواہی خود ہی دے دی ہے۔ یہ سٹارٹنگ جو ہوئی تھی، آپ کی سورت پڑھی آل عمران، تو اس میں سٹارٹنگ میں 2nd آیت تھی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، الحی القیوم، جو زندہ قائم ہستی۔ تو اگر تمہیں ماننا ہے تو مانو اللہ کو نہیں، اللہ تو خود گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، فرشتے اس بات کی گواہی دے رہے، علم والوں نے بھی اس بات کی گواہی دے دی۔ علم والے کون ہیں؟ جنہوں نے اللہ کو جان لیا تو مان لیا اللہ کو، اور چاہے وہ کتاب والے لوگ تھے اور اس کے بعد نالج ہے، وہ لوگ جو کائنات کا علم حاصل کرتے پھر وہ اللہ کو پہچان گئے، وہ سارے انصاف کے اوپر کھڑے ہوئے، انصاف پہ کھڑے ہوئے، یعنی وہ یہی اسٹیٹمنٹ دے رہے لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو انصاف پر کھڑے۔ جو بندہ اس اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، دراصل وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، تو انصاف کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتا اس کا، اسی لیے ظلم کہتے ہیں حق مارنے کو، اور اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ عظیم ظلم ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اللہ غلبے والے، حکمت والے ہیں، یعنی یہ حکمت ہے اللہ کی کہ میں اور آپ بچے ہوئے ہیں، اور جو بھی ناانصافی کرے پھر بھی وہ بچا ہوا ہے۔ اس کے بعد 19 دیکھتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک الاسلام، صرف اسلام، وما اختلف الذین، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی تھی،
الا مگر من بعد اس کے بعد ما جاءہم العلم جب ان کے پاس علم آ گیا بغیم بینہم آپس کی ضد میں ومن یکفر بآیات اللہ اور جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے گا فإن اللہ سریع الحساب تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والے. فرماتے ہیں کہ دین تو اللہ کے نزدیک صرف الاسلام ہے. اسپیسیفائڈ کریں یعنی کامن ناؤن یا پراپر ناؤن ہے. دین اللہ کے نزدیک ہے الاسلام صرف اسلام. اس کے علاوہ کوئی اور دین کنسیڈر نہیں کیا جاتا. یعنی دین تو لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا دین اس کا دین فلاں دین. تو دین اصل میں اللہ کے نزدیک جو قابل قبول ہے وہ الاسلام. تو اسلام کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ سے اسلام وہی رہا ہے سر جھکا دینا اور ہمیشہ سے اسلامی دین رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور دین بھی نہیں رہا. تو دین ابراہیم جو اللہ کہتے ہیں قرآن میں آتی بات اللہ نے مجھے آپ کو کیا بولا ملت ابیکم ابراہیم تمہارے باپ کے ملت ابراہیم. تو اس سے ہم نے یوں کر دیا کہ دین ابراہیم لیکن اصل دین کا نام کیا ہے؟ اسلام. صحیح کیونکہ حضرت ابراہیم خود یہی تھے مسلم تھے وہ حنیف تھے. اچھا کہتے ہیں کہ اختلاف لوگوں نے نہیں کیا تھا جنہیں کتاب دی گئی تھی مگر اس کے بعد جب علم آیا جب قرآن آیا نا اس کے بعد کتاب والوں نے لڑنا شروع کر دیا. کیوں؟ ضد کی وجہ سے. ان کو تو معلوم تھا نا آنے والی کتاب قرآن آنے والا. کیوں لڑائی کی؟ آپس کی ضد انا نہیں ہم کیوں مانیں. ہم تو اس کو مانیں گے جو ہمارے پاس ہے. ہم نہیں مانتے بما وراءہ جو اس کے علاوہ ہے. حالانکہ وہ تصدیق کر رہا تھا یہ قرآن تصدیق کر رہا تھا ان کی کتابیں لیکن ہم تو نہیں مانیں گے. تو جس طرح سے آج ہمارے ہوتے ہیں ہمارے عالم نے بول دیا تو آپ چاہے کوئی قرآن سے بھی دکھا دے تو ہم نے نہیں ماننا کیونکہ ہمارے عالم نے بولا ہے نا. تو ضد آتا ہے. علم کے بعد کیا آتی ہے؟ ضد. اور پھر کیا کہتے ہیں کہ جو اللہ کی آیت کا کفر کرے تو اللہ تو چھوڑیں گے نہیں. اللہ تو بہت جلد اس سے حساب لے لیں گے. آیت نمبر 20 فَإِنْ حَاجُّوكَ یعنی نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس کی سیکوینس. اللہ کو اگر نہیں مانتے تو اللہ خود گواہی دے رہے ہیں فرشتے دے رہے ہیں علم والے دے رہے ہیں. اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے جو نہ مان لو اللہ بڑا جلد حساب لے رہے ہیں. اب دیکھیں کہتے 20 میں فَإِنْ حَاجُّوكَ تو اگر آپ سے جھگڑ رہے فَقُلْ تو کہہ دیجئے اسلمت میں جھکا دیے وجہی اپنا سر للہ اللہ کے لیے ومن اور ان لوگوں نے بھی جنہوں نے اتبعن میری پیروی کی. وقل اور کہیے للذین ان کے لیے اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی والامیین اور امیوں سے بھی اسلمتم کیا تم اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا تو اگر وہ اسلام لائے فقد اہتدوا تو یقیناً وہ ہدایت پا لیں. وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ موڑ رہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ تو بے شک آپ کے ذمے تو پیغام پہنچا دے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ تو دیکھ رہے ہیں بندوں کو. کیا کہتے ہیں کہ اگر وہ آپ سے پھر بھی حجت بازی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنا چہرہ کس کے لیے جھکا دیا اللہ کے لیے. تم کو کرنی حجت بازی کر لو. میں لڑنا ہے حجت اس کو لڑنے کو کہتے ہیں. حاج کرنا ہے تم کو لڑنا ہے لڑ لو. میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا. آج آپ سے کوئی لڑے کہ نہیں یوں نہیں ہے فلاں ہے قرآن میں تھوڑی سب کچھ ہوتا ہے یا قرآن میں یہ بات ایسے نہیں لکھی ہوئی اور فلاں جگہ پہ ایسے تو آپ کہیں بھائی آپ کو جو کرنا کرے میں نے تو اپنا آپ کو سرنڈر کر دیا قرآن کے آگے. اور جو یہاں پہ بات آگے آ رہی ہے سب سے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہ لڑیں تو آپ بھی یہی کہیں اور جو آپ کے پیچھے چلتے ہیں نا اسے بھی یہی بولنا چاہیے میں نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دی. یعنی اسٹیٹمنٹ بولنا دراصل اللہ کے نبی کی سنتوں میں پھر ہم دوسری سنتیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا طریقہ ہوتا ہے نا سنت کا میننگ جو ہمارے لیے تو بولے نا کبھی آپ سے جب کوئی لڑتا ہے جھگڑتا ہے کہ نہیں قرآن میں یوں نہیں ہے اور آپ غلط سمجھ رہے ہیں کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو بولے کہ یہ قرآن کی آیت ہے پہلے اس کو دکھا دیں اور اس کے بعد اس کو یہ بھی بول دیں کہ اگر آپ پھر بھی نہیں مانتے تو میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا. میں نے کسی وجہ سے تھوڑی اپنے آپ کو یہ ایک بات کے اوپر قائم کر لی ہے میں تو اللہ کے لیے بات کی. تو آپ کا اسٹیٹمنٹ کیسے کاؤنٹ ہوگا؟ نبی کی اتباع آپ نبی کے اطاعت کرنے والے ہو بس کیونکہ لکھا ہوا یہاں بھی یہی ہے اور وہ بھی جو میرے پیچھے چل رہا ہے اسے بھی یہی بولنا چاہیے. اور پھر کیا کہا ان کو کہہ دو جو کتاب والے ہیں اور امی. اب امی دیکھیں کیا ہم نے پیچھے پڑھا تھا لا یعلمون الکتاب جو کتاب نہیں چاہتے ان کے پاس نالج نہیں بک کی. نالج کیا نہیں بک کی یعنی ان کے پاس کوئی اللہ کی کتاب ڈائریکٹلی نہیں آئی تھی اسی لیے نبی کو بھی امی بولا گیا اور امیوں میں رسول اٹھائیے گا یہ بولا گیا. تو امی کون تھے جن کے پاس کتاب ڈائریکٹلی وہی نہیں آئی تھی. یہاں پہ جو بات آ رہی ہے کہ کہہ دیجئے اوت الکتاب یعنی کتاب والے تو الگ ہو گئے تو وہ امی نہیں ہوتے.
جو کتاب والے ہوتے ہیں اہل کتاب ہے وہ امی ہیں. یہودی عیسائی ان کو امی نہیں بولا جاتا. یہودی عیسائی بولتے تھے جو امی ہیں ان کا اگر ہم پیسہ بھی کھا لیں گے تو ہم پر کوئی پکڑ نہیں. قرآن میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے. تو یہاں پہ بولا کہ جو کتاب والے اور جو عربز ہیں دوسرے یا دوسری ملک کے جو لوگ ہیں جن کے پاس ڈائریکٹلی بک نہیں آئی تھی تو ان کو بھی بول دو مانتے ہو. کتاب والے نہیں مان رہے نہ مانے, ان سے بھی پوچھ لو کیا اسلام لاتے ہو, تو اگر وہ اسلام لائے تو ہی وہ ہدایت پائیں گے. اسلام کے علاوہ کچھ اور چیز ایکسیپٹ کی نہیں جائے گی. ان الدین عند اللہ الاسلام. اچھا, اب جب ہم وہ آیت پڑھتے ہیں کہ جو یہودی ہے, جو عیسائی ہے, جو صابی ہے, جو بھی اللہ اور آخرت کو مانے گا اور نیک کام کرے گا ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا, تو اس نے دراصل یہ اسلام کے ہی دین کی ہی وہ باتیں ایکسیپٹ کی ہیں, تو اس لیے اس پہ خوف اور غم نہیں ہے. آگے اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے, یہ کہ وہ ظاہر اسلام پر ہی آ جاتا ہے تو اس لیے پھر وہ اوور آل ہی پاس ہو جائے گا. لیکن ابتدائی طور پر جب وہ یہ کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ مر جاتا ہے تو اس پہ کوئی خوف اور غم نہیں. یہ ریکوائرڈ جو چیز ہے اسلام کی وہ منیمم ریکوائرمنٹ آپ سمجھ سکتے ہیں. تو آگے تو ظاہر ہے اس کو وہی ماننا جو ہم نے کل پڑھا کہ اللہ, آخرت, کتاب, رسول, فرشتے, پھر ظاہر قرآن کتابوں میں آ جاتی ہے وہ چیز. اچھا, فرمایا اگر وہ پھر جاتے تو کہہ دو کہ اب تو آپ کے ذمہ کیا بات پہنچا دینا. ہمارے ذمے کسی کو ٹریک پہ لانا نہیں ہے, لائک ہم اس کو کسی کو پکڑ کے نہیں لے کر آئیں گے, ہمارے ذمے پہنچا دینا, آپ سسلم کے ذمے پہنچا دینا ہے اور اللہ دیکھ رہے ہیں بندوں کو. آیت نمبر 21, ان الذین یکفرون, بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے بھی آیات اللہ, اللہ کی آیتوں کا, ویقتلون النبیین, اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو, بغیر حق, نا حق, وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ, اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو یأمرون, حکم دیتے ہیں بالقسط, انصاف کا, من الناس, لوگوں میں سے, فبشرہم, تو ان کو خوشخبری دے دو, بعذاب علیم, دردناک عذاب کی. فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا کفر کر رہے ہیں, یعنی اللہ کی آیتیں آ گئی ہے نہیں مان رہے, اللہ کی آیتوں کا کفر مسلم بھی کرتا ہے جب اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہوتا. نبیوں کو قتل کر رہے ہیں ناحق, کوئی وجہ نہیں ہے, نبی قتل کر دیا انہوں نے. ان کو قتل کر رہے ہیں جو انصاف کی باتوں کو آرڈر دے رہے ہیں لوگوں میں سے, انسانوں میں سے, یعنی ان کو انصاف سے ہی تو چڑھ رہے, انہیں حقی سے تو جو ہے نفرت ہے کہ جو بھی اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام کرتا ہے اس کو یہ ختم کر دیتے ہیں. یعنی انسان کی خواہش اتنی بڑھ جاتی ہے اللہ کو چھوڑ کر کہ وہ اب کسی چیز کو بھی برداشت نہیں کر پاتا جو بھی اس کے مزاج کے خلاف جاتی ہو. تو یعنی بتایا ہی جا رہا ہے کہ ان کے جرائم دیکھ لیں, جو اللہ کی آیتوں کا بھی نہیں کا کفر کر رہے ہیں, نبیوں کو قتل کر رہے ہیں, لوگوں کو قتل کر رہے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے, تو ان کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی. کیونکہ علم آنے کے بعد ان کی ضد نہیں ختم ہو رہی تو انہوں نے اب آگے اس ایکسٹینڈ پہ چلے جانا. آج ہمارے آپ دیکھیں کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تو اس کو قتل ہی کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ سچ بول رہا ہوتا ہے. اچھا, یہ طریقہ کار ہمیشہ سے چلا رہے, اس سے پہلے چلتے, یہ کوئی آج کی بات نہیں ہم کہتے کہ یہ انصاف کی بات کر رہے ہیں اس کو ختم کر دیا جائے, ہمیشہ سے چلا رہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ میں اور آپ کتنے اسٹیبل ہیں, میں اور آپ پھر بھی کتنا انصاف کر رہے ہیں آج, اور الحمدللہ اگر ہم انصاف کر رہے ہیں اور اس کے بعد بھی ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, ہمیں کوئی قتل کرنے والا نہیں ہے, تو مجھے اور آپ کو اور بڑھ چڑھ کے کام کرنا چاہیے. صحیح. آیت نمبر 22 میں کہتے ہیں اولئک الذین, یہ وہ لوگ ہیں, حبطت اعمالہم, ضائع ہو گئے ان کے اعمال, فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں, وما لہم, اور نہیں ہے ان کے لیے, من ناصرین, کوئی مدد کرنے والا. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے عمل دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے, یعنی جو بھی کوششیں ان کی نہ دنیا میں کامیاب ہے اور نہ آخرت میں ان کو اس کا صلہ ملے گا, اور ان کی کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں. آیت نمبر 23, الم تر الی الذین, کیا نہیں تم دیکھتے ان کی طرف, اوتو نصیبا, جو دیے گئے تھے کچھ حصہ, من الکتابی, کتاب سے, یدعون الی کتاب اللہ, وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف, لیحکم بینہم, تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان, ثم, پھر یتولا, پھر جاتی ہے یہ فریق, ایک جماعت, منہم, ان میں سے, وہم معرضون, اور وہ ہیں منہ پھیرنے والے. کہتے کہ آپ نے ان کو دیکھا ہے جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا, یعنی قرآن سے ہٹ کے, یعنی کتابیں تورات, انجیل, جو حصے ملے ہوئے ان کو کتاب کے, تو وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں. یعنی اگر وہ اپنی کتاب کی طرف بھی بلائے جاتے ہیں نا کہ فیصلہ کر لو اس سے, تو آپ دیکھو گے کہ ایک جماعت ان کی